دی آرٹ آف ہیپینس از دلائی لاما دیباچا۔ یہ کتاب میں نے اپنے پرانے دوست امریکی ماہر نفسیات ہاورڈ کٹلر کے ساتھ مل کر لکھی تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے الگ پس منظر اور نقطۂ نظر سے آئے تھے، لیکن ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنی گفتگو کو ایک بنیادی انسانی سطح پر لے کر آئیں، وہ سطح جہاں لوگوں میں موجود مذہب، نسل، جنس، ثقافت اور زبان جیسے تمام فرق معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس گہرے اور بنیادی پہلو سے دیکھا جائے تو ہم سب ایک جیسے ہیں۔ ہر انسان خوشی کا متلاشی ہے اور ہر کوئی دکھ سے بچنا چاہتا ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اسی سطح پر بحیثیت انسان ہم سب کو تقریباً ایک جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اس انسانی یکسانیت اور ہماری باہمی جڑت، انٹر کنیکٹڈنس کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں۔ میں یہ بھی باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بطور نوع انسانی ہمیں اپنے تعلقات کی بنیاد ان گہری اور سادہ سچائیوں پر رکھنی چاہیے۔ آج مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ انسانی خوشی کا موضوع نہ صرف عام لوگوں میں بلکہ سائنسی تحقیق کے میدان میں بھی زیادہ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ سائنسی برادری میں اب اس حقیقت کو زیادہ قبولیت مل رہی ہے کہ ہمارے ذہنی رویے اور ہماری خوشی کے درمیان ایک گہرا تعلق موجود ہے۔ کئی سال پہلے میں نے کہا تھا، اگر تم دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ ہمدردی برتو، اور اگر تم خود خوش رہنا چاہتے ہو تو ہمدردی کی راہ اپناؤ۔ بدھ مت کی روایت دیگر عظیم روحانی روایات کی طرح ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں رحم دلی اور ہمدردی کے ساتھ جینا چاہیے۔ ان روایات میں ہمیں دوسروں کے ساتھ احساس سے وابستگی، کنیکٹڈنس پیدا کرنے اور اپنی زندگی میں خدمت خلق کو اعلیٰ ترین نیکی کے طور پر اپنانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج بڑھتے ہوئے سائنسی شواہد اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں۔ تحقیقات ثابت کر رہی ہیں کہ خدمت خلق اور ہمدردی ان لوگوں کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہیں جو دنیا کے سب سے زیادہ خوشباش لوگ ہیں۔ میرے نزدیک یہ بالکل فطری بات ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کی وسعت بڑھ جاتی ہے اور ہم اپنے مسائل کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ وہ مشکلات جو پہلے ہمیں ناقابل برداشت محسوس ہوتی تھیں اب اتنی شدید نہیں لگتی۔ اکثر ہماری مشکلات ہمیں اس لیے بے حد بھاری محسوس ہوتی ہیں کیونکہ ہم انہیں حد سے زیادہ بڑا کر کے دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم دوسروں کی مدد میں مصروف ہوتے ہیں تو ہماری اپنی پریشانیاں ہمیں کم محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جو انسانی خوشی کی بنیاد ہے: ہمدردی، محبت اور دوسروں کی خدمت۔ کیا ہم اپنے اندر زیادہ ہمدردی اور شفقت پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ انسانی برادری کی بنیادی یکسانیت اور ہماری باہمی وابستگی کو گہرے شعور کے ساتھ تسلیم کرنا اس حوالے سے بے حد اہم ہے۔ جب ہم دوسرے کے ساتھ ایک فطری تعلق محسوس کرتے ہیں تو ہمارا دل کھل جاتا ہے، جسے میں اندرونی دروازہ، انر ڈور کہتا ہوں۔ جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو ہم دوسروں کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، جس سے ہمیں سچی روحانی آزادی، تحفظ اور اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کا ایک بنیادی عنصر یہ ہے کہ ہم اپنی ذہنی اور جذباتی کیفیتوں کے بارے میں زیادہ آگہی پیدا کریں۔ جب ہم ان پر شعوری توجہ دیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک مضبوط داخلی بنیاد قائم ہو جاتی ہے، جیسے ایک لنگر، اینکر جو ہمیں اندرونی طور پر ایک پرسکون اور محفوظ ٹھکانہ فراہم کرتا ہے۔ یہی سچی اندرونی خوشی، انر ہیپینس کی بنیاد ہے، جو خالص مسرت کا، آرٹ آف ہیپینس کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ محققین اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہمدرد لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں یا خوش رہنے والے لوگ زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں؟ عملی طور پر میرے خیال میں اس سوال کی ترتیب اتنی اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ ہم دونوں خصوصیات کو خود میں پروان چڑھا سکتے ہیں۔ میری اپنی بدھ مت کی روایت میں کئی ذہنی مشقیں موجود ہیں جو ہمدردی اور روحانی خوشحالی، ویل بینگ کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ طریقے، ٹیکنیکس فراہم کرتی ہیں۔ آج نیورو سائنسز کے میدان میں ہونے والی نئی دریافتوں
خاص طور پر دماغی لچک پذیری، برین پلاسٹیسٹی کی دریافت نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسانی دماغ کسی بھی عمر میں، حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی، بدلنے اور ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں خود 70 سال سے زائد عمر کا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ سیکھنے اور بہتری کی کوئی حد نہیں۔ جیسا کہ 13ویں صدی کے تبتی مونک پانڈیتا نے کہا تھا، سیکھنے کی جستجو رکھو، چاہے تمہیں کل بھی کیوں نہ مرنا ہو۔ آرٹ آف ہیپینس لکھتے وقت ہمارا مقصد ایک منظم طریقہ پیش کرنا تھا جو خوشی میں اضافہ کرے اور زندگی کی ناگزیر مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنے میں مدد دے۔ اس کتاب نے ہم نے مشرقی اور مغربی حکمت کو یکجا کیا، ایک طرف جدید مغربی سائنس اور نفسیات اور دوسری طرف بدھ مت کے اصول اور روحانی طریقے۔ ہمارا بنیادی پیغام یہ تھا کہ ہم میں سے ہر فرد کے پاس بے پناہ داخلی وسائل موجود ہیں جو خوشی کے حصول میں مدد دے سکتے ہیں۔ اسی نظریے کو بنیاد بنا کر اس کتاب میں ایک فرد کی سطح سے خوشی کے طریقوں کو کھوجا گیا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں میں اور ہاورڈ کٹلر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ ہم نے خوشی کے موضوع کو وسیع تر معاشرتی تناظر میں لے جا کر یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ بیرونی عوامل ہماری خوشی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ ان مکالموں میں ہم نے کئی اہم سوالات پر غور کیا۔ آج کے مشکل اور چیلنجز سے بھرپور دور میں ہم اپنی خوشی کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ہم مسرت کے فن کے اصول کو دنیا کے دکھوں اور مصائب سے نمٹنے میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ تشدد، وائلنس کی جڑیں کیا ہیں؟ کیا یہ فرد کی سطح پر پیدا ہوتا ہے یا سماج میں پنپتا ہے؟ ہم تشدد کی ان جڑوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جب دنیا میں ظلم و ستم اور انسانی مصائب عام ہو جائیں تو انسانیت پر اپنا یقین اور امید کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات تھے جن پر ہم نے اپنی بات چیت مرکوز رکھی۔ گزشتہ دہائی کے دوران میں نے جدید سائنسدانوں، خاص طور پر عصبی اور جذباتی نفسیات کے ماہرین کے ساتھ اپنے مکالمے جاری رکھے۔ میرا مقصد تھا کہ بدھ مت کی قدیم بصیرت کو سائنسی تحقیقات کے ساتھ مزید قریب لایا جائے تاکہ ان دونوں علوم کے امتزاج سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ تمہید از ہاورڈ کٹلر۔ 1 دہائی گزر چکی ہے آرٹ آف ہیپینس کو پبلش ہوئے۔ جب میں اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے پس منظر پر غور کرتا ہوں تو ذہن میں 90 کی دہائی کے ابتدائی سال آتے ہیں، جب میں نے پہلی بار دلائی لاما کے ساتھ مل کر خوشی کے موضوع پر ایک کتاب لکھنے کا تصور کیا تھا۔ اس وقت تک دلائی لاما کا نام امریکی عوام کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن بدھ مت کی کمیونٹی سے باہر کے لوگوں کے لیے وہ صرف ایک مبہم اور غیر واضح شخصیت تھے، ایک ایسی تصویر جو کئی غلط فہمیوں سے گھری ہوئی تھی۔ کچھ لوگ انہیں خوش باش، ہنستے مسکراتے بدھا کے طور پر دیکھتے، کچھ انہیں بدھ مت کا پوپ سمجھتے، کچھ کے نزدیک وہ تبت کے دیوتا بادشاہ، دی گاڈ کنگ آف تبت تھے۔ در حقیقت اگر اس وقت کسی عام امریکی سے دلائی لاما کے بارے میں پوچھا جاتا تو شاید ان کے ذہن میں ہالی ووڈ فلم کیڈی شیک کا ایک کردار کارل اسپیکلر آتا، جو فلم میں ایک گالف کورس کا منتظم تھا اور دلائی لاما کے ساتھ اپنی خیالی ملاقات کا ذکر یوں کرتا ہے: تو ہم 18واں ہول مکمل کرتے ہیں اور وہ مجھے انعام نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں، ارے لاما، کچھ تو ملنا چاہیے، میری محنت کا صلہ، اور وہ جواب دیتا ہے، اوہو، پیسہ نہیں ملے گا، لیکن جب تم مرو گے تو تمہیں مکمل شعور حاصل ہوگا، تو کم از کم میرے پاس یہ تسلی ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی نظر میں دلائی لاما کی شخصیت زیادہ تفصیل سے بنی ہوئی تھی۔ وہ انہیں نوبیل امن انعام یافتہ، انسانی حقوق کے زبردست حامی اور غیر متشدد مزاحمت کے علم بردار کے طور پر جانتے تھے، جنہیں چینی فوج کی جارحیت کے باعث 50 سال سے جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑی۔ مگر پھر بھی زیادہ تر لوگ انہیں صرف ایک سیاسی شخصیت سمجھتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دنیا کے ممتاز ترین بدھ مت اسکالرز میں سے ایک ہیں، ایسے استاد جن کی روحانی گہرائی اور دانش بے مثال ہے۔ لوگوں کو یہ جان کر بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ خود کو کسی عظیم عالمی رہنما کی بجائے ایک عام بدھ مت راہب تصور کرتے ہیں، ایک ایسا مانک جو روزانہ صبح 3:30 بجے اٹھتا ہے اور 4 سے 5 گھنٹے عبادت اور میڈیٹیشن میں گزارتا ہے۔ کتاب لکھنے کا خیال کیوں آیا؟ 90 کی دہائی کے آغاز میں میں نے ایک ایسی کتاب لکھنے کے بارے میں سوچا
जो उन गलत फहमियों को दूर कर सके और आवाम के जहन में बनी दलाई लामा की कार्टून जैसी तस्वीर को एक ऐसा हकीकी इंसानी चेहरा दे सके। लेकिन ये किताब का बुनियादी मकसद नहीं था। इस किताब का असल हदफ खुशी के हसूल के बारे में ख्यालात और तरीके पेश करना था, ऐसे ख्यालात जो हर इंसान की ज़िंदगी में मुसर्रत और सुकून ला सकें। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब मैंने पहली बार दलाई लामा के सामने इस किताब का तसव्वुर पेश किया था। मेरे अंदर एतमाद की कमी थी, क्योंकि मैंने बरसों से देखा था कि वो इस किस्म की तजावीज़ को मोदमाना तरीके से रद्द करने में माहिर हो गए थे। मुझे यकीन था कि वो मेरी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर देंगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, अपने मौक़िफ़ को मजबूती से पेश करने के लिए दलाइल तरतीब देकर। हजूर, मैं जानता हूँ कि आप पहले ही दर्जनों किताबें लिख चुके हैं, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन ये किताब मुनफरिद होगी। इसका मकसद उन बुनियादी असूलों को सादा अंदाज में पेश करना है जिन पर आप अमल करते हैं और जो आपकी खुशी की बुनियाद हैं। अगरचे ये असूल बुद्ध मत की तालीमात पर मबनी हो सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि इन्हें इस अंदाज में पेश किया जाए कि हर पस मंज़र और रिवायत से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना सके और ज़्यादा खुशी हासिल कर सके। आहा, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, दलाई लामा ने जोश व खरोश से जवाब दिया। मैंने अपनी बात जारी रखी। बतौर माहिर नफ्सियात में आपके ख्यालात को मगरबी नफ्सियात के तनाजुर में जांचना चाहूँगा, ये देखने के लिए कि खुशी और ज़िंदगी के मानी पर आपके नज़रियात को जदीद साइंसी तहकीक किस हद तक सपोर्ट करती है। हाँ, ये बहुत मुनासिब है, दलाई लामा ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं अपनी बातें मुसलसल जारी रखे हुए था, क्योंकि मुझे यकीन था कि उन्हें राज़ी करना आसान नहीं होगा। मैं इतना अपने दलाइल में मगन था कि उनके रद्द अमल पर तवज्जो ही नहीं दे रहा था। अचानक दलाई लामा ने हैरान होकर मुस्कुराते हुए मुझे रोका और कहा, हॉवर्ड, मैं पहले ही राज़ी हो चुका हूँ, फिर तुम क्यों मुसलसल बहस कर रहे हो? तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे मंसूबे से मुत्तफ़िक हो चुके हैं और मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। सच तो ये था कि इस किताब को लिखने की एक ज़ाती वजह भी थी जो मैं भूल चुका था। मैं खुद दलाई लामा से सीखना चाहता था कि खुशी कैसे हासिल की जाए। हमने 1993 में इस किताब पर काम शुरू किया, जब दलाई लामा पहली बार मेरे आबाई इलाके एरिज़ोना तशरीफ़ लाए। मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद हमें कुछ वक्त निकालने का मौका मिल गया। हर सुबह नाश्ता करने के बाद और कभी कभार दोपहर के वक्त हम उनके स्वीट में बैठते और मैं उनसे ज़िंदगी के असल मानी, खुशी और इंसानी मुसीबतों के बारे में सवालात करता। मैंने कई महीने पहले से सवालात की एक तफसीली फहरिस्त तैयार कर रखी थी, जो एक मोटी फाइल में तरतीब से मौजूद थी। मेरी मनसूबा बंदी ये थी कि मैं एक मुनज़्ज़म अंदाज में सवालात करता जाऊं और एक के बाद एक जवाबात हासिल करता जाऊं। लेकिन मेरी सारी मनसूबा बंदी चंद मिनट में ही नाकाम हो गई। दलाई लामा को मेरे तरतीब दिए हुए सवालात की पैरवी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अक्सर जब मैं एक सिमत में गुफ्तगू लेकर जाता, वो अचानक किसी और नए ज़ाविये से बात का आगाज़ कर देते और पूरी गुफ्तगू एक नए और गैर मुतवक्का रास्ते पर चल पड़ती। ये तजर्बा मेरे लिए बाज़ औक़ात चैलेंजिंग था, लेकिन उनकी ज़हानत और शगुफ्ता मिजाजी ने हमारी गुफ्तगू को हमेशा ज़िंदा दिलचस्प और फ़िक्री तौर पर मुतासर कौन बना दिया। इन मकालमों मबाहसों के बाद मैंने अपनी पूरी तवज्जो इस मंसूबे पर मरकूज़ करने का फ़ैसला किया। मैंने अपनी नफ्सियाती प्रैक्टिस आर्जी तौर पर तर्क कर दी और मशरक़ी और मगरबी नज़रियात को यकजा करके इंसानी खुशी के असूल दरियाफ़्त करने पर अपनी तवानाई लगा दी। मैं समझता था कि ये किताब 6 महीने में मुकम्मल हो जाएगी, और चूँकि दलाई लामा मेरे साथ मुसन्निफ़ थे, इसलिए किसी अच्छे नाशिर को तलाश करना आसान होगा। लेकिन मेरी तवक्कुआत गलत साबित हुई। 5 साल गुजर गए और मैं अब भी किताब पर काम कर रहा था। मेरी मेज़ पर अदबी एजेंट्स और नाशरीन की तरफ से मिलने वाले मुस्तरद शुदा खतूत का एक बड़ा ढेर लग चुका था। पब्लिशिंग इंडस्ट्री का अमूमी तासुर ये था कि दलाई लामा की किताबें आम क़ारीन के लिए पुरकशिश नहीं होती, और ये कि अवाम खुशी के मौजू में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। 1998 तक जब लगातार मुस्तरद किए जाने का सिलसिला ख़त्म ना हुआ और मेरे माली वसाइल भी ख़त्म हो गए, तो मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। लेकिन मैं दलाई लामा की दानिश को दुनिया तक पहुंचाने का अज़्म रखता था, इसलिए मैंने अपनी रिटायरमेंट की बचत को इस्तेमाल करके ख़ुद किताब शाये करने का फ़ैसला किया, चाहे
چند محدود نسخے ہی کیوں نہ چھپ سکیں، لیکن قسمت کا ایک نیا موڑ منتظر تھا۔ اسی دوران میرے ایک قریبی دوست کی والدہ نیو یارک کے سب وے میں سفر کر رہی تھی جب انہوں نے ایک اجنبی سے محض سرسری بات چیت میں میری کتاب کے بارے میں ذکر کر دیا۔ اتفاق سے وہ اجنبی پبلشنگ انڈسٹری سے وابستہ تھا۔ اس گفتگو کے ذریعے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا اور جلد ہی مجھے ایک بہترین ادبی ایجنٹ اور ایک اچھا ناشر مل گیا، اور یوں ایک چھوٹی سی ابتدائی اشاعت اور بہت معمولی توقعات کے ساتھ بالآخر دی آرٹ آف ہیپینس دنیا کے سامنے آئی۔ یہ سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ عزم، استقامت اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جد و جہد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ سب 10 سال پہلے کی بات ہے۔ دلائی لاما، ناشر اور میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کتاب اس قدر حیران کن کامیابی حاصل کرے گی۔ آرٹ آف ہیپینس کی پہچان تیزی سے پھیلتی گئی، لیکن یہ کسی مہنگی تشہیری مہم یا پبلسٹی سٹنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ لوگوں کی زبانی گفتگو، ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے۔ میں خود حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کتاب نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلرز فہرست میں شامل ہو گئی، جہاں یہ 2 سال تک اس پوزیشن پر قائم رہی۔ یہ واضح تھا کہ دلائی لاما کا بنیادی پیغام ہر کسی کے لیے قابل فہم اور دل کو چھونے والا تھا۔ ہاں، خوشی ممکن ہے، بلکہ خوشی ایک ایسی صلاحیت ہے جسے ہم سیکھ سکتے ہیں، جیسے کوئی اور ہنر یا مہارت۔ انہوں نے یہ سمجھایا کہ خوشی کا انحصار ہمارے طرز فکر اور رویے پر ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے ہمیں خوش قسمتی یا زندگی میں مثالی حالات کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب میرا وزن کم ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، جب میں امیر ہو جاؤں گا تب سکون نصیب ہوگا، جب میری شادی یا طلاق ہو جائے گی تب زندگی بہتر ہوگی، جب میں اپنی پسندیدہ نوکری یا ترقی حاصل کر لوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن دلائی لاما نے ہمیں یہ سکھایا کہ خوشی ہماری اپنی گرفت میں ہے، ہمیں اس کے لیے بیرونی حالات پر انحصار نہیں کرنا۔ یہ پیغام صرف امریکہ تک محدود نہ رہا، بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں افراد کے دلوں کو چھو گیا۔ مختلف زبانوں، ثقافتوں اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ خوشی کی جستجو میں ایک جیسے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جلد ہی یہ کتاب 50 زبانوں میں ترجمہ ہوئی، لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھا۔ یہ ایک ناقابل یقین سفر تھا، ایک ایسی کامیابی جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خوشی کو ایک حاصل کی جانے والی منزل کے طور پر دیکھنا، یعنی ایسی چیز جسے ہم محنت، مشق اور ارادے سے پروان چڑھا سکتے ہیں۔ یہ تصور بدھ مت کی تعلیمات میں صدیوں سے موجود ہے۔ در حقیقت ذہن کی تربیت، ٹریننگ آف دی مائنڈ، بدھ مت کے عملی فلسفے کی بنیادی اساس ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آرٹ آف ہیپینس مسرت کے فن کی اشاعت کے فوراً بعد یہی نظریہ ایک نئی سائنسی دریافت، سائنٹیفک ڈسکوری کے طور پر سماجی سطح پر جڑ پکڑنے لگا۔ اس کے نتیجے میں خوشی کے بارے میں لوگوں کے روایتی تصورات میں انقلابی تبدیلی آئی۔ جب میں نے 1990 کی دہائی کے اوائل میں مسرت کے فن پر کام شروع کیا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ خوشی اور مثبت جذبات پر بہت کم سائنسی تحقیقات موجود تھیں۔ یہ موضوعات تحقیقی حلقوں میں زیادہ مقبول نہیں تھے، اگرچہ کچھ سائنسدان انسانی خوشی اور مثبت جذبات کا مطالعہ کر رہے تھے، لیکن وہ عام تحقیق کاروں سے الگ اور روایتی سائنسی دھارے سے ہٹ کر کام کر رہے تھے۔ پھر اچانک خوشی سائنسدانوں اور عام عوام دونوں کے لیے شدید دلچسپی کا موضوع بن گئی۔ لوگ اپنے پرانے تصورات ترک کرنے لگے، جہاں ہیپینس کو پراسرار، غیر یقینی اور بے قابو سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بجائے اسے ایک ایسی چیز کے طور پر دیکھنے لگے جسے سائنسی طریقے سے سمجھا اور پایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اس خیال کو اپنانا شروع کیا کہ خوشی کسی بیرونی حالات کے مرہون منت نہیں ہے، بلکہ اسے ایک منظم طریقے سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، ویسے ویسے ایک نئے انقلاب نے جنم لیا جسے ہم خوشی کا انقلاب، ہیپینس ریولوشن کہہ سکتے ہیں۔ 1998 میں ایک انتہائی با اثر ماہر نفسیات ڈاکٹر مارٹن سیلیگمین نے مثبت نفسیات، پازیٹیو سائیکالوجی کے نام سے نفسیات کی ایک نئی شاخ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس وقت امریکن سائیکالوجی ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر تھے اور انہوں نے اپنی پوری صدارت اس نئے شعبے کے قیام کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ گزشتہ 50 سالوں میں نفسیات نے بنیادی طور پر دماغی بیماریوں، انسانی کمزوریوں اور نفسیاتی مسائل پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔
انہوں نے اپنے ساتھی ماہرین نفسیات کو دعوت دی کہ وہ نفسیات کے دائرے کو مثبت جذبات، انسانی خوبیوں اور زندگی کو بہتر بنانے والے عوامل کے مطالعے تک وسیع کریں۔ مارٹن سلیگ مین نے ایک اور ممتاز محقق کے ساتھ مل کر مثبت نفسیات کی بنیاد رکھی۔ جلد ہی امریکہ اور یورپ کی اعلیٰ جامعات میں ماہرین نفسیات نے بھی اس میدان میں تحقیق شروع کر دی، اور یوں مثبت نفسیات زبردست رفتار کے ساتھ ترقی کرنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ انسانی تاریخ میں خوشی کو سائنسی طور پر ایک باقاعدہ مطالعے کا درجہ حاصل ہوا۔ یہ اثر حکومتی سطح پر بھی نظر آنے لگا۔ بھوٹان نے اپنی قومی ترقی کی پیمائش کے لیے GDP کی جگہ GNH یعنی قومی خوشحالی کا اشاریہ اپنا لیا۔ دیگر ممالک میں خوشی پر تحقیق کو پالیسی سازی کے ایک ممکنہ مرکزی ستون کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اسکاٹ لینڈ کی ایک سرکاری عہدیدار نے کہا، اگر ہم مثبت نفسیات کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں ایک نئے دور روشنی انلائٹنمنٹ کی تخلیق کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے ایک بنیادی پیغام کی تصدیق کرتا ہے جسے دلائی لاما نے ہمیشہ سکھایا: خوشی ممکن ہے اور ہم اسے سیکھ سکتے ہیں۔ جو نظریہ بدھ مت کے ہزاروں سالہ روایت میں موجود تھا، وہی نظریہ اب سائنس، نفسیات، تعلیمی اداروں اور حکومتی پالیسیوں میں اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ یہی ہے خوشی کا انقلاب، ایک ایسا انقلاب جو ثابت کر چکا ہے کہ خوشی کوئی اتفاقی چیز نہیں بلکہ ایک ایسی مہارت ہے جسے ہم سیکھ سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں اور پھیلا سکتے ہیں۔ ہیپینس ریولوشن کو فروغ دینے والے عوامل میں سے ایک حالیہ سائنسی تحقیق ہے جو یہ بتاتی ہے کہ خوشی کے فوائد صرف اچھا محسوس کرنے تک محدود نہیں ہیں بلکہ زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں بہتری لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ حقیقت میں زیادہ خوشی حاصل کرنا ایک طرح سے ایک ہی جگہ سے تمام ضروری فوائد حاصل کرنے جیسا ہے، ون ونڈو شاپنگ جیسا، ایسا راستہ جو کامیابی کے ہر میدان میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تحقیقی مطالعوں نے ثابت کیا ہے کہ خوش مزاج لوگ زیادہ بہتر رشتے قائم کرتے ہیں، وہ زیادہ پرکشش ہوتے ہیں، زیادہ مضبوط اور خوشحال شادیاں قائم کرتے ہیں، وہ بہترین والدین ثابت ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر پاتے ہیں، وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، ان کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے، وہ عام طور پر زیادہ لمبی زندگی جیتے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ خوش افراد اپنی اداس یا ناخوش ساتھیوں کے مقابلے میں 10 سال زیادہ جیتے ہیں۔ خوشی ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہے، یہ بہتر نفسیاتی استحکام، زیادہ لچک اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کی بہتر صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ کچھ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ خوش باش افراد غیر سنجیدہ یا کم عقل ہوتے ہیں۔ یہ وہی تصور ہے جسے فرانسیسی ناول نگار فلابیئر نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا: بے وقوف، خود غرض اور صحت مند ہونا خوشی کے 3 بنیادی اصول ہیں، اور اگر بے وقوفی موجود نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ لیکن جدید تحقیق نے اس خیال کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا ہے۔ حقیقت میں خوشی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے، ذہنی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ خوشی کے اثرات صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں، یہ ملازمت اور پیشہ ورانہ ترقی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ خوش لوگ اپنی نوکری میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور زیادہ آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ آمدنی کا تعلق تعلیم سے زیادہ خوشی سے ہے۔ وہ ادارے جہاں ملازمین زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ زیادہ منافع بخش ہوتے ہیں۔ ملازمین زیادہ پیداواری پروڈکٹیو ہوتے ہیں، کم بیمار پڑتے ہیں، زیادہ مستقل مزاجی سے کام پر آتے ہیں، ساتھی کارکنوں سے کم جھگڑے ہوتے ہیں، کم نوکریاں چھوڑتے ہیں، گاہکوں کو زیادہ مطمئن رکھتے ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ خوشی ذاتی سطح پر بے شمار فوائد فراہم کرتی ہے، لیکن یہ صرف فرد تک محدود نہیں بلکہ یہ خاندان، کمیونٹی اور معاشرے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جس پر آرٹ آف ہیپینس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور آج یہ حقیقت سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ کیا خوشی پھیل سکتی ہے؟ خوشی متعدی ہوتی ہے۔ ایک حالیہ تحقیق سے یہ حیران کن حقیقت سامنے آئی ہے کہ خوشی سماجی روابط میں ویسے ہی پھیلتی ہے جیسے کوئی وائرس۔ خوشی تعصب کو کم کرتی ہے۔ مثبت جذبات دماغ میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں جو تعصب بائس کو کم کرتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بھی جڑنے میں مدد دیتے ہیں جنہیں ہم اپنے سے مختلف سمجھتے ہیں۔ کچھ نقاد مثبت نفسیات پر تنقید کرتے ہیں
کہ محض خود غرضی، ذاتی آسائش اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، لیکن جب تحقیقات یہ ثابت کرتی ہیں کہ خوشی دنیا کو بہتر بناتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ واقعی دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ خود کو زیادہ خوش بنانے کی کوشش کریں؟ خوشی محض ایک ذاتی خواہش نہیں بلکہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ زیادہ خوش لوگ زیادہ مہربان، زیادہ ہمدرد، زیادہ کارآمد شہری ہوتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود کو بہتر بنانا ہوگا، اور خوشی کی راہ اختیار کرنا اس کا بہترین موقع ہے۔ سائنسی علم ہمیشہ بدلتا اور ترقی کرتا رہتا ہے۔ تحقیقات کے ساتھ نظریات میں تبدیلی آتی ہے۔ ہر سائنسی تحقیق میں طریقہ کار کی خامیوں، محدود ڈیٹا یا شماریاتی مسائل کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خوشی پر ہونے والی سائنسی تحقیق ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ اگرچہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ابھی بھی کئی سوالات کے جوابات نامعلوم ہیں۔ کیا بدھ مت خوشی پر سائنسی تحقیق میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ سوال اہم ہے۔ کیا بدھ مت خوشی کی سائنسی تحقیق میں کوئی مثبت اضافہ کر سکتا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بدھ مت محض ایک ایمان پر مبنی نظام نہیں ہے۔ جب بدھ مت کے بانی گوتم بدھ نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو تلقین کی کہ وہ ان کی تعلیمات کو محض عقیدے کی بنیاد پر قبول نہ کریں، بلکہ ان کی سچائی کو خود پرکھیں اور آزمانے کے بعد ہی انہیں اپنائیں۔ یہی طریقہ کار سائنس اور بدھ مت کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ دونوں کا مقصد حقیقت کی گہرائی میں جانا اور سچائی کو کھوجنا ہے۔ دونوں تجربے مشاہدے اور منطق پر انحصار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دلائی لاما نے ایک حیران کن بیان دیا: اگر سائنس کسی دن یہ ثابت کر دے کہ بدھ مت کی کوئی تعلیم غلط ہے تو ہمیں اپنی تعلیم کو بدلنا ہوگا۔ یہ جملہ شاید دنیا کے کسی اور مذہبی یا روحانی رہنما سے سننا ناممکن ہو۔ 2500 سالوں سے بدھ مت کے پیروکار انسانی ذہن کی تربیت اور اندرونی سکون و خوشی کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص طریقے اپناتے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی طریقہ مؤثر نہیں ہوتا تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا، جبکہ جو طریقے واقعی نتیجہ خیز تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اس لیے یہ کہنا معقول ہوگا کہ بدھ مت کے پاس خوشی کے بارے میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب آرٹ آف ہیپینس پہلی بار شائع ہوئی تو دلائی لاما کے انسانی خوشی کے بارے میں نظریات پر بہت کم سائنسی تحقیق موجود تھی، لیکن اب خوشی پر تحقیقات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سائنسی شواہد دلائی لاما کے خیالات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک دلچسپ سائنسی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ خوشی اور ہمدردی کے درمیان ایک مضبوط تعلق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دماغی تحقیق میں ایک اور حیران کن دریافت سامنے آئی۔ ڈاکٹر رچرڈ ڈیوڈسن، جو کہ وسکانسن یونیورسٹی میں ایک معروف نیورو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جدید ترین آلات کی مدد سے دماغ کے بائیں پری فرنٹل کارٹیکس میں ایک مخصوص حصہ دریافت کیا جو خوشی کے جذبات سے وابستہ ہے۔ انہوں نے عام امریکی افراد کے دماغوں میں اس مخصوص خوشی کے مرکز کی سرگرمی کی پیمائش کی۔ پھر انہوں نے تبتی بدھ راہبوں کو اپنی لیبارٹری میں مدعو کیا اور ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا۔ نتائج حیران کن تھے۔ بدھ راہبوں کے دماغ میں خوشی کا یہ مرکز اتنا زیادہ متحرک تھا کہ یہ چارٹ سے باہر چلا گیا۔ یہ تجربہ کہ صحتمی سچائی کا ثبوت تو نہیں، لیکن یہ اس بات کی بہت مضبوط نشاندہی کرتا ہے کہ بدھ مت کی میڈیٹیشن اور ذہنی تربیت کی روایات خوشی میں اضافے کا مؤثر ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ بدھ مت ہزاروں سالوں سے ذہن کی تربیت اور اندرونی خوشی پر زور دیتا آ رہا ہے۔ سائنس اب ثابت کر رہی ہے کہ بدھ مت کی روایات کے حقیقی فوائد موجود ہیں۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ مراقبہ اور ذہنی مشقیں واقعی خوشی کے امکانات کو بڑھا سکتی ہیں۔ آج مشرق اور مغرب کے امتزاج سے ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایسا دور جہاں قدیم روحانی تعلیمات اور جدید سائنٹیفک دریافتیں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں۔ یہی آرٹ آف ہیپینس کا بنیادی پیغام ہے کہ خوشی ایک سیکھنے اور اپنانے کی چیز ہے اور ہم سب اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آرٹ آف ہیپینس میں کوئی ایک بنیادی اصول ہے جو انسانی خوشی پر ہونے والی جدید سائنسی تحقیق میں سب سے بڑا کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے: انسان کی ذاتی خوشی اور اس کی مہربانی، ہمدردی اور دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اور یہ دو طرفہ تعلق ہے۔ زیادہ خوش افراد زیادہ ہمدرد اور مہربان ہوتے ہیں۔ زیادہ مہربانی اور ہمدردی برتنے سے انسان خود بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔
مختلف سائنسی مطالعے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خوش مزاج لوگ زیادہ ہمدرد اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر زیادہ مہربانی اور ہمدردی کی عادت اپنائے تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تصور اگر معاشرتی سطح پر اپنایا جائے تو پورے معاشرے میں مثبت انقلاب آ سکتا ہے۔ کیونکہ مغربی دنیا میں زیادہ تر لوگ بدھ مت کو بطور مذہب اپنانے کا امکان نہیں رکھتے، اس لیے اگر ان اصولوں کو وسیع پیمانے پر قبول کروانا ہو تو انہیں سائنسی نقطۂ نظر سے پیش کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے درج ذیل سائنسی تجربات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خوش لوگ زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ مہربانی اور ہمدردی کی مشق انسان کو مزید خوش کرتی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ یعنی ہمدردی اختیار کرنے سے خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، دلائی لاما کا ایک انتہائی محبوب عقیدہ رہا ہے۔ جب سے میں نے آرٹ آف ہیپینس لکھنا شروع کی ہے تو اس حوالے سے کوئی سائنسی تحقیق موجود نہیں تھی، لیکن آج سائنسی ثبوت واضح طور پر موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ مہربانی اور ہمدردی اختیار کرنا خوشی حاصل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ مشہور نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر رچرڈ ڈیوڈسن نے تبتی بدھ راہبوں پر ایک تجزیہ کیا۔ انہوں نے ایک فرانسیسی تبتی راہب کو لیبارٹری میں مدعو کیا جو ہمالیہ میں کئی سال گزار چکا تھا اور مستقل مراقبہ اور فلاحی کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ پہلے اس راہب کے دماغ کی عام حالت میں سرگرمی ناپی گئی، پھر اس سے کہا گیا کہ وہ ہمدردی پر مبنی بدھ مت کا ایک مخصوص مراقبہ کرے۔ نتائج حیران کن تھے۔ جیسے ہی مونک نے ہمدردی پر دھیان مرکوز کیا، اس کے دماغ میں خوشی کے مرکز لیفٹ پری فرنٹل کارٹیکس کی سرگرمی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ڈاکٹر ڈیوڈسن نے اس نتیجے پر پہنچ کر کہا، جب ہم دوسروں کی بھلائی کی فکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر خود بھی زیادہ سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس حقیقت کا سب سے واضح ثبوت ہے کہ مہربانی اور ہمدردی خوشی میں اضافے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ہمدردی کے چھوٹے اعمال، حقیقی دنیا میں تجربہ۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی ریور سائڈ کی ماہر نفسیات ڈاکٹر سونیا لیمبرسکی نے ایک اور دلچسپ تجربہ کیا۔ ایک گروپ کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ہر ہفتے کسی ایک دن 5 بے ترتیب نیکیاں کریں۔ 6 ہفتے بعد ان لوگوں کی خوشی اور زندگی سے اطمینان میں نمایاں اضافہ ہوا۔ یہ تجربہ ایک عام فرد کی روزمرہ زندگی میں ہمدردی کے حقیقی اثرات کو واضح کرتا ہے۔ نتیجہ، ہمدردی خوشی کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ خوشی اور مہربانی کے درمیان ایک مضبوط اور دو طرفہ تعلق موجود ہے۔ زیادہ خوش لوگ زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں اور زیادہ ہمدرد لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ یہ تعلق صرف ایک روحانی تصور نہیں بلکہ سائنسی طور پر ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اگر ہم واقعی خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمدرد بننے کی مشق کرنی چاہیے، اور اگر ہم ایک بہتر دنیا چاہتے ہیں تو ہمیں مہربانی کو اپنی زندگی کا بنیادی اصول بنانا ہوگا۔ میرے لیے آرٹ آف ہیپینس کی کامیابی کا سب سے زیادہ اطمینان بخش پہلو وہ بے شمار خوبصورت اور جذباتی خطوط تھے جو ہمیں قارئین سے موصول ہوئے۔ لوگوں نے لکھا کہ دلائی لاما کے الفاظ نے ان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں پیدا کی اور اس کتاب نے انہیں خوشی کے حصول میں مدد دی۔ یہ کتاب جتنی ایک دہائی پہلے اہم تھی، آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ گزشتہ سالوں میں انسانی خوشی پر سائنسی تحقیق میں بے حد ترقی ہو رہی ہے۔ جو تحقیق کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بدھ مت کے اصول اور جدید مغربی سائنس ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ خوشی پر تحقیق چاہے روایتی بدھ مت کی حکمت کے زاویے سے ہو یا سائنسی تحقیق کے تناظر میں، مقصد ایک ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کتاب کے نظریات کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں اور یوں مصائب اور مشکلات سے اوپر اٹھ کر ایک حقیقی اور پائیدار خوشی حاصل کر سکیں۔ تعارف۔ میں نے دلائی لاما کو ایک خالی باسکٹ بال لاکر روم میں پایا جہاں وہ ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی میں 6000 افراد کے مجمع سے خطاب کرنے سے کچھ ہی لمحے پہلے اکیلے بیٹھے تھے۔ وہ پرسکون انداز میں چائے کی چسکیاں لے رہے تھے، مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ حضور، اگر آپ تیار ہیں تو، میں نے کہا۔ وہ چستی کے ساتھ اٹھے اور بغیر کسی تذبذب کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی وہ اسٹیج کے پیچھے موجود ہجوم میں داخل ہوئے جہاں مقامی رپورٹرز، فوٹوگرافرز، سیکیورٹی اہلکار، طلباء، متلاشی، متجسس اور شکوک و شبہات رکھنے والے افراد موجود تھے، وہ مسکراتے ہوئے سب کو خوش دلی سے دیکھتے اور سلام کرتے رہے۔ آخر کار وہ پردہ پار کر کے اسٹیج پر پہنچے، جھک کر تعظیم دی، ہاتھ جوڑے اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ سامعین کی طرف دیکھا۔ مجمع نے ان کا پرجوش اور زبردست استقبال کیا۔ انہوں نے اسٹیج کی روشنی مدھم کرنے سے انکار کر دیا تاکہ وہ سامعین کو واضح طور پر دیکھ سکیں۔ کچھ لمحے خاموشی سے مجمع کا مشاہدہ کرتے رہے۔ ان کے چہرے پر ایک بے مثال شفقت اور خلوص کا تاثر نمایاں تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار دلائی لاما کو دیکھا تھا،
ان کے لیے شاید ان کا مخصوص گیروے اور زعفرانی لباس ایک اجنبی اور منفرد تجربہ ہو، لیکن جلد ہی ان کی غیر معمولی صلاحیت واضح ہو گئی، ایک ایسی صلاحیت جو انہیں سامعین کے ساتھ قریبی تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہم سب ایک جیسے انسان ہیں۔ جب انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تو ان کے الفاظ نے فوراً سب کو ایک مشترکہ احساس میں باندھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ آج یہاں موجود زیادہ تر لوگوں سے میری پہلی ملاقات ہے، لیکن میرے لیے چاہے پرانے دوست ہوں یا نئے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ بلا شبہ ہمارے درمیان ثقافتی پس منظر اور طرز زندگی میں فرق ہیں، ہمارا مذہب مختلف ہو سکتا ہے یا ہماری جلد کا رنگ جدا ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم سب انسان ہیں اور ہماری جسمانی ساخت ایک جیسی ہے، ہمارا ذہن اور ہمارے جذبات بھی ایک جیسے ہیں۔ جہاں بھی میں کسی انسان سے ملتا ہوں میں اسے اپنی طرح کا ایک اور انسان سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ پایا ہے کہ اگر ہم اسی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریں تو بات چیت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے مخصوص پہچانوں پر زور دیں، جیسے میں تبتی ہوں یا میں بدھ مت کا پیروکار ہوں، تو فرق نمایاں ہونے لگتے ہیں، لیکن یہ چیز ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم ان اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں تو ہم بآسانی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں اور تجربات بانٹ سکتے ہیں۔ یہ 1993 کا سال تھا اور دلائی لاما نے ایریزونا میں عوامی خطبات کا ایک ہفتہ وار سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس دورے کی منصوبہ بندی ایک دہائی پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ میری دلائی لاما سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب میں دھرم شالہ بھارت میں ایک تحقیقاتی منصوبے کے تحت تبتی روایتی طب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ دھرم شالہ ایک خوبصورت اور پرسکون گاؤں ہے جو ہمالیہ کے دامن میں ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ مقام 40 سال سے تبتی حکومت برائے جلا وطنی کا مرکز رہا ہے۔ جب دلائی لاما اور 1 لاکھ سے زائد تبتی باشندے چینی افواج کی جارحیت کے باعث جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، میرے وہاں قیام کے دوران میں نے دلائی لاما کے کئی قریبی رشتہ داروں سے شناسائی حاصل کی اور انہی کے ذریعے میری پہلی ملاقات دلائی لاما سے طے ہوئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو میرے لیے زندگی بدل دینے والے سفر کا نقطہ آغاز تھا۔ 1993 میں اپنے عوامی خطاب میں دلائی لاما نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے سے ایک انسان کی حیثیت سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ یہی خصوصیت 1982 میں میری ان سے پہلی ملاقات کے دوران بھی نمایاں تھی۔ انہوں نے کسی کو بھی آرام دہ اور پرسکون محسوس کرانے کی غیر معمولی صلاحیت حاصل کر رکھی تھی۔ وہ بہت جلد اور بے ساختہ ایک سیدھا سادہ اور حقیقی تعلق قائم کر لیتے تھے۔ ہماری پہلی ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی اور جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے خود کو نہایت خوش اور حوصلہ مند محسوس کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی ایک غیر معمولی شخصیت سے ملا ہوں۔ جیسے جیسے وقت گزرا دلائی لاما کے ساتھ میرا تعلق مزید بڑھا۔ میں نے ان کی کئی منفرد خوبیوں کو بہتر انداز میں سمجھنا شروع کیا۔ گہری ذہانت لیکن کسی تکلف کے بغیر، مہربانی اور شفقت لیکن جذباتی یا مبالغہ آمیز انداز میں نہیں، شاندار حصے مزاح لیکن غیر سنجیدگی کے بغیر، ایک غیر معمولی صلاحیت جو لوگوں کو مرعوب کرنے کی بجائے انہیں متاثر کرتی اور حوصلہ دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دلائی لاما نے زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ سیکھ لیا ہے جس میں گہرے اطمینان، تکمیل، فلفلمنٹ اور سکون کا عنصر موجود ہے، ایسا سکون جو میں نے کسی اور شخص میں نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر وہ کون سے اصول ہیں جن کے ذریعے وہ اس مقام تک پہنچے۔ حالانکہ وہ بدھ مت کے ایک مونک تھے جنہوں نے ساری زندگی بدھ مت کے فلسفے اور روحانی تعلیمات کا مطالعہ کیا تھا، لیکن میں سوچنے لگا کیا ان کے عقائد اور مشقوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو غیر بدھ مت کے ماننے والے بھی اپنا سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسے اصول ہیں جنہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں لاگو کر کے زیادہ خوش، زیادہ مضبوط اور کم خوف زدہ ہو سکتے ہیں؟ بالآخر مجھے موقع ملا کہ میں دلائی لاما کے نظریات کو مزید گہرائی میں جانچ سکوں۔ میں نے ایریزونا میں ان کے قیام کے دوران روزانہ ان سے ملاقات کی۔ بعد ازاں میں نے ان کے بھارت میں واقع گھر میں مزید تفصیلی گفتگویں کی، لیکن ہماری گفتگو کے آغاز میں ہمیں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ وہ ایک بدھسٹ مونک تھے، میں ایک مغربی ماہر نفسیات۔ مثال کے طور پر میں نے ہمارے ابتدائی سیشنز میں کچھ عام انسانی مسائل پیش کیے جنہیں میں نے مختلف کیس سٹڈیز کے ذریعے بیان کیا۔ میں نے ایک ایسی عورت کے بارے میں تفصیل سے بتایا جو خود کو نقصان پہنچانے والے رویوں میں مبتلا تھی، حالانکہ یہ اس کی زندگی پر بہت زیادہ منفی اثر ڈال رہے تھے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ کے خیال میں وہ ایسا کیوں کر رہی ہوگی اور آپ کے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ ایک غیر متوقع جواب۔ دلائی لاما نے میری بات سننے کے بعد لمبی چپ اختیار کی،
پھر گہرے غور و خوض فکر کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ کہتے انہوں نے اپنے کندھے اچکائے اور ہلکی سی ہنسی اس میں شامل ہو گئی۔ میری حیرت اور مایوسی کو بھانپتے ہوئے دلائی لاما نے وضاحت کی، کبھی کبھی یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم جان سکیں کہ لوگ وہ چیز کیوں کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ان کے اعمال کے پیچھے کوئی سیدھا سادہ جواب نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی شخص کی زندگی کی باریکیوں میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسانی ذہن انتہائی پیچیدہ ہے، اور کسی فرد کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ میرے سوال سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا میں نے وضاحت کی، بطور ماہر نفسیات میرا کام یہی ہے کہ میں معلوم کروں کہ لوگ وہ چیزیں کیوں کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی دلائی لاما ایک زوردار، خالص اور بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنس پڑے، وہی ہنسی جو ان کی شفقت اور خوش دلی سے بھری ہوئی تھی، جس میں کوئی جھجک یا بناوٹ نہیں تھی، جو گہری گونج سے شروع ہو کر کئی سروں سے گزرتی ہوئی ایک بلند اور خوشگوار لہجے پر جا کر ختم ہوتی تھی۔ دلائی لاما کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں تھی کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکتے تھے، بلکہ یہ تھی کہ وہ زندگی کی پیچیدگیوں کو تسلیم کرتے ہوئے بھی خوشی، سکون اور سادگی کو اپنا چکے تھے۔ انہوں نے سکھایا کہ بعض اوقات ہر چیز کے پیچھے کوئی سیدھا جواب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم زندگی میں سکون، محبت اور مہربانی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہی وہ بصیرت تھی جس نے مجھے دلائی لاما کے ساتھ آرٹ آف ہیپینس کے سفر پر آگے بڑھنے کے لیے متاثر کیا۔ دلائی لاما نے ہنستے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ انتہائی مشکل ہوگا کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ 5 ارب لوگوں کے دماغ کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ ناممکن کام ہے۔ بدھ مت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کسی بھی واقعے یا صورتحال میں کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ در حقیقت بعض اوقات اتنے زیادہ متغیرات، ویریبلز ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی مکمل وضاحت نہ مل سکے، کم از کم روایتی معنوں میں تو نہیں۔ جب دلائی لاما نے محسوس کیا کہ میں ان کے جواب سے کچھ غیر مطمئن ہوں تو انہوں نے مزید وضاحت کی، مسائل کے اسباب جاننے کے حوالے سے مغربی نقطۂ نظر اور بدھ متی طریقہ کار میں کچھ بنیادی فرق موجود ہے۔ مغربی تجزیاتی طریقہ کار کی بنیاد ایک مضبوط منطقی رجحان پر ہے۔ یہ مفروضہ کہ ہر چیز کو مکمل طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے اور ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر کچھ خاص نظریات ایسے ہوتے ہیں جنہیں مغربی سائنس پہلے سے تسلیم کر چکی ہے اور ان کی بنیاد پر ہر چیز کو جانچا جاتا ہے۔ دلائی لاما نے ایک حالیہ واقعہ شیئر کیا۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک یونیورسٹی کے میڈیکل اسکول میں چند ڈاکٹروں سے ملا۔ وہ دماغ پر بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خیالات اور جذبات بنیادی طور پر دماغ میں ہونے والی کیمیکل تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا الٹا بھی سوچا جائے؟ یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خیال یا سوچ خود دماغ میں کیمیائی رد عمل کو جنم دے؟ لیکن سب سے دلچسپ بات وہ جواب تھا جو سائنسدان نے دیا۔ اس نے کہا، ہم پہلے سے یہ فرض کر کے چلتے ہیں کہ تمام خیالات دماغی کیمیکل رد عمل کا نتیجہ ہیں۔ دلائی لاما نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ محض ایک قسم کی ذہنی جکڑ بندی ہے، یعنی انہوں نے پہلے ہی یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے ہی نقطۂ نظر کو چیلنج نہیں کریں گے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دلائی لاما نے مزید کہا، میرا خیال ہے کہ جدید مغربی معاشرے میں سائنسی سوچ ایک بہت طاقتور ثقافتی اثر رکھتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں مغربی سائنس کے طے کردہ بنیادی اصول اور حدود حقیقت کی تفہیم کو محدود کر سکتے ہیں۔ مثلا مغربی سائنس کے کچھ نظریات یہ تصور کرتے ہیں کہ ہر چیز کو صرف ایک زندگی، سنگل لائف ٹائم کے دائرے میں ہی سمجھنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ہر چیز کے بارے میں یہ مفروضہ کہ اسے کسی نہ کسی سائنسی منطق کے ذریعے سمجھنا اور ثابت کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب آپ کسی ایسی چیز سے سامنا کرتے ہیں جسے آپ منطقی طور پر نہیں سمجھا سکتے تو ایک قسم کی اندرونی کشمکش اور ذہنی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً اذیت جیسا احساس بن جاتی ہے۔ حالانکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ دلائی لاما کی بات میں حقیقت کا عنصر ہے، لیکن اسے فوراً قبول کرنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ میں نے جواب میں کہا، مغربی نفسیات میں جب ہم کسی ایسے رویے سے سامنا کرتے ہیں جو سطحی طور پر سمجھنا مشکل ہو تو ہمارے پاس اسے سمجھنے کے کچھ خاص طریقے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر لاشعور اور تحت شعور کا نظریہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی فرد کے رویے کی جڑیں اس کی نفسیاتی عمل میں ہوتی ہیں جن سے وہ خود بھی شعوری طور پر واقف نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص کسی اندرونی خوف سے بچنے کے لیے کچھ مخصوص طریقے اپنا سکتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ وہ دراصل خوف سے فرار کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ رویے اس لیے جنم دیتے ہیں کیونکہ فرد اپنے لاشعوری خوف کو اپنے شعور کی سطح پر آنے سے روکنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس تکلیف دہ احساس کا سامنا نہ کرے۔
دلائی لاما اور مغربی سائنس دونوں ہی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے طریقہ کار مختلف ہیں۔ مغربی نفسیات ہر چیز کو سائنسی اصولوں کے تحت بیان کرنا چاہتی ہے، جبکہ بدھ متی نقطۂ نظر قبول کرتا ہے کہ بعض چیزوں کو مکمل طور پر سمجھنا مشکل یا ناممکن ہو سکتا ہے۔ سچائی شاید ان دونوں کے امتزاج میں کہیں موجود ہے، ایک ایسا نقطۂ نظر جہاں سائنس اور روحانیت ایک دوسرے کی تکمیل کر سکیں۔ یہی وہ گفتگو تھی جس نے میرے ذہن میں آرٹ آف ہیپینس کی بنیاد رکھی، کیونکہ خوشی کے راز کی تلاش شاید صرف ایک سائنسی تجزیے یا محض روحانی تفہیم تک محدود نہیں، بلکہ دونوں کا امتزاج ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر غور کرنے کے بعد دلائی لاما نے کہا، بدھ مت میں یہ تصور موجود ہے کہ مخصوص تجربات ذہن پر اثرات چھوڑ جاتے ہیں، جو مغربی نفسیات کے لاشعور کے تصور سے کچھ حد تک مشابہ ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی زندگی کی کسی ابتدائی مرحلے میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو تو وہ اس کے ذہن پر ایک مضبوط تاثر چھوڑ سکتا ہے، جو بعد میں اس کے رویے پر اثر انداز ہوتا رہ سکتا ہے، چاہے وہ اس سے شعوری طور پر واقف نہ بھی ہو۔ دلائی لاما نے تسلیم کیا کہ بدھ مت مغربی ماہرین نفسیات کے پیش کردہ کئی عوامل کو قبول کر سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ اضافی عنصر بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ بدھ مت میں یہ تصور موجود ہے کہ انسان کے ذہنی اور جذباتی نقوش نہ صرف موجودہ زندگی کے تجربات سے بنتے ہیں، بلکہ یہ پچھلی زندگیوں کے اثرات بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ مغربی نفسیات میں لاشعور کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں یہ تصور موجود نہیں کہ کوئی تجربہ پچھلی زندگی سے منتقل ہو سکتا ہے۔ دلائی لاما نے مغربی نفسیات کی حد بندی کو ایک دلچسپ استعارے کے ذریعے سمجھایا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کوئی چیز کھو دی ہو اور آپ یہ طے کر لیں کہ وہ صرف اسی کمرے میں موجود ہے۔ ایک بار جب آپ یہ فرض کر لیں تو آپ کی تلاش کی حد بندی ہو جاتی ہے۔ اب آپ مسلسل اسی کمرے میں ڈھونڈتے رہیں گے، لیکن اگر وہ چیز در حقیقت کسی اور جگہ ہو تو آپ کبھی اسے تلاش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی خود پر یہ شرط لگا لی ہے کہ وہ صرف اسی کمرے میں ہو سکتی ہے۔ بدھ متی نقطۂ نظر ایک وسیع تر حقیقت کو قبول کرتا ہے، جبکہ مغربی نفسیات بعض حدود میں قید ہے۔ مغربی ماہرین نفسیات ہر اس رویے یا مسئلے کو لاشعور سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وضاحت وہ روایتی طور پر نہیں کر سکتے۔ جب میں نے اس کتاب کا تصور سب سے پہلے سوچا تو میں نے اسے ایک عام سیلف ہیلپ کتاب کی طرح مرتب کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ دلائی لاما زندگی کے تمام مسائل کے واضح اور آسان حل دیں گے۔ میں اپنی نفسیاتی مہارت استعمال کر کے ان اصولوں کو ایک سادہ اور قابل عمل گائیڈ میں ڈھال دوں گا۔ لیکن ہمارے طویل مکالموں کے بعد میں نے اس خیال کو ترک کر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ دلائی لاما کا نقطۂ نظر کہیں زیادہ گہرا، وسیع اور پیچیدہ تھا۔ زندگی کی پیچیدگیوں اور گہرائیوں کو نظر انداز کر کے کوئی آسان حل تجویز کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے میں نے ان کے خیالات کو زیادہ غور سے سنا تو میں نے ان کے الفاظ میں ایک بنیادی نقطہ محسوس کیا، اور وہ تھا امید، ہوپ۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ سچی اور دیر پا خوشی کا حصول آسان نہیں، لیکن یہ ممکن ضرور ہے۔ ان کے تمام طریقے اور اصول ایک مشترکہ بنیاد پر کھڑے تھے، انسانی فطرت کی بنیاد، نرمی اور نیکی پر یقین، ہمدردی، کمپیشن کی قدر و قیمت پر یقین، مہربانی، کائنڈنس کو زندگی کا بنیادی اصول بنانے پر یقین، تمام جانداروں کے درمیان مشترکہ رشتے، انٹر کنیکٹڈنس پر یقین۔ میں نے اس سفر میں یہ سیکھا کہ خوشی کسی سادہ فارمولے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں گہرے شعور، مہربانی اور ہمدردی کو شامل کرنے سے آتی ہے۔ یہ کتاب ایک سیدھا حل دینے کی بجائے خوشی کی گہرائی کو دریافت کرنے کا ایک راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جو مشرقی حکمت اور مغربی سائنسی تحقیق دونوں کو یکجا کرتا ہے۔ دلائی لاما کا پیغام یہی ہے، ہم سب میں خوشی کی صلاحیت موجود ہے، ہمیں صرف اسے پہچاننا اور پروان چڑھانا ہے۔ جب دلائی لاما کے خیالات سامنے آتے گئے تو یہ بات واضح ہوتی چلی گئی کہ ان کے عقائد اندھے ایمان یا مذہبی تعصب پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ ان کی بنیاد ٹھوس منطق اور براہ راست تجربے پر رکھی گئی ہے۔ ان کا انسانی ذہن اور رویے سے متعلق علم ایک زندگی بھر کے مطالعے اور مشاہدے کا نتیجہ ہے۔ ان کے خیالات 2500 سال پرانی ایک عظیم روایات میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کا نقطۂ نظر عقل عام اور جدید دور کے مسائل کی گہری سمجھ سے متوازن ہے۔ وہ صرف بدھ مت کی روایتی تعلیمات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جدید دنیا کے حالات سے بھی مکمل طور پر باخبر ہے۔ دلائی لاما کی بصیرت کا ایک اہم ذریعہ ان کا منفرد عالمی تجربہ ہے۔ انہوں نے بارہا دنیا کا سفر کیا ہے، مختلف ثقافتوں، معاشرتوں اور طبقات کے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے سائنسدانوں، مذہبی رہنماؤں اور سیاسی شخصیات کے ساتھ مکالمے کیے ہیں۔
यही वसी तजर्बा उन्हें एक ऐसा नुक्ता नज़र अता करता है जो बैक वक्त पर उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक और हकीकत पसंदाना रियलिस्टिक है। इस किताब में मैंने दलाई लामा के ख़यालात को बुनियादी तौर पर मगरबी क़ारीन के लिए पेश करने की कोशिश की है। मैंने उनकी अवामी तकरीरों और ज़ाती गुफ्तगू के कई अहम इक़्तिबासात भी शामिल किए हैं। मेरा बुनियादी मकसद इन ख़यालात को उजागर करना था जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काबिल अमल प्रैक्टिकल साबित हो सकते हैं। चूँकि दलाई लामा की गुफ्तगू में बाज़ औक़ात बुद्ध मत के गहरे फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात भी शामिल होते हैं, मैंने इस किताब में उन पहलुओं को कम करने की कोशिश की है। अगर कोई शख्स तिब्बती बुद्ध मत के फ़लसफ़े में मज़ीद दिलचस्पी रखता है तो दलाई लामा की दीगर कुतुब में इन मौज़ूआत पर वसी मालूमात मौजूद हैं। ये किताब बुद्ध मत की तबलीग के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि ज़िंदगी में खुशी, सुकून और हमदर्दी पैदा करने के लिए एक अमली रहनुमाई है। ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ कदीम मशरक़ी हिकमत और जदीद मगरबी साइंस मिलकर इंसान के अंदरूनी सुकून और खुशी के राज को खोलते हैं। दलाई लामा के अल्फाज में, हकीकी और देरपा खुशी मुमकिन है अगर हम सच्चाई, मेहरबानी और हमदर्दी के उसूलों को अपनाना सीख लें।